السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو نیوز۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ اور اہم خبروں پر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپر کوہستان کے افسوسناک واقعے کی، جہاں دوہرے قتل کے ایک اندوہناک سانحے میں ایک پولیس اہلکار اور ایک خاتون اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور جلد ہی واقعے کی اصل وجوہات سامنے لائی جائیں گی۔ ایک اور افسوسناک خبر میں زیادہ بجلی کے بل نے ایک محنت کش مزدور کی زندگی چھین لی۔ اطلاعات کے مطابق مسلسل بڑھتے ہوئے بجلی کے اخراجات اور مالی مشکلات سے پریشان مزدور نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں غم کی فضا ہے، جبکہ شہریوں نے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بجلی کی بھاری بلوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ صادق آباد سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا، جہاں ایک خاتون نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ ریسکیو ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خاتون کو زندہ بچا لیا، تاہم اس کے ساتھ موجود بچوں کی تلاش کا آپریشن تاحال جاری ہے۔ غوطہ خور اور امدادی اہلکار مسلسل نہر میں سرچ آپریشن کر رہی ہیں، جبکہ اہل خانہ بے چینی سے بچوں کی بحفاظت بازیابی کی منتظر ہیں۔ شناختی کارڈ کی بحالی سے متعلق اہم قانونی پیش رفت بھی سامنے آئی ہے۔ عدالت نے اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے درخواست گزار کو ہدایت دی ہے کہ وہ متعلقہ فورم سے رجوع کرے، کیونکہ قانون کے مطابق اس نوعیت کے معاملات پہلے متعلقہ ادارے کی دائرۂ اختیار میں آتی ہیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ قانونی طریقہ کار مکمل ہونے کے بعد ہی مزید کارروائی ممکن ہوگی۔ بین الاقوامی خبروں کا رخ کریں تو امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران میں امریکی زمینی فوج بھیجنے سے متعلق گردش کرنے والی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی اطلاعات درست نہیں اور امریکہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ان کی بیان کے بعد مختلف قیاس آرائیوں کو وقتی طور پر روکنے میں مدد ملی ہے۔ دوسری جانب ایران نے اعلان کیا ہے کہ اگر حالات مزید کشیدہ ہوئے تو خطے میں موجود امریکی تنصیبات کو مزید نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس بیان سے مشرق وسطیٰ میں پہلے سے موجود کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے، جبکہ عالمی برادری دونوں ممالک سے تحمل اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کی اپیل کر رہی ہے۔ بھارت کی ریاست کرناٹک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد نے ایک ڈاکٹر کو قتل کر دیا، جبکہ حملے میں ان کا بیٹا زخمی ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے۔ ادھر امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کی ایک بندرگاہ کی جانب جانے والے ایک ٹینکر کو روک لیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق کارروائی مخصوص معلومات کی بنیاد پر کی گئی، تاہم ایران کی جانب سے اس معاملے پر رد عمل آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ بھی دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ آئندہ ہاکی ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں قومی کھلاڑیوں کے انتخاب کے لیے ایک نیا نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس نئی طریقہ کار کے ذریعے میرٹ، کارکردگی اور فٹنس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، تاکہ بہترین ٹیم تشکیل دی جا سکے۔ فٹ بال سے متعلق خبر میں ارجنٹینا کو ایک سیاسی بینر کے باعث فیفا کی ممکنہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق میچ کے دوران سیاسی نوعیت کا بینر نمایاں ہونے پر فیفا اس معاملے کا جائزہ لے رہا ہے، کیونکہ اس کے قوانین کھیلوں کے میدان میں سیاسی پیغامات کی اجازت نہیں دیتی۔ دوسری جانب ایران نے اعلان کیا ہے کہ اگر حالات مزید کشیدہ ہوئے تو خطے میں موجود امریکی تنصیبات کو مزید نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس بیان سے مشرق وسطیٰ میں پہلے سے موجود کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے، جبکہ عالمی برادری دونوں ممالک سے تحمل اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کی اپیل کر رہی ہے۔ بھارت کی ریاست کرناٹک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد نے ایک ڈاکٹر کو قتل کر دیا، جبکہ حملے میں ان کا بیٹا زخمی ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے۔ ادھر امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کی ایک بندرگاہ کی جانب جانے والے ایک ٹینکر کو روک لیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق کارروائی مخصوص معلومات کی بنیاد پر کی گئی، تاہم ایران کی جانب سے اس معاملے پر رد عمل آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ بھی دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ آئندہ ہاکی ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں قومی کھلاڑیوں کے انتخاب کے لیے ایک نیا نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس نئی طریقہ کار کے ذریعے میرٹ، کارکردگی اور فٹنس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، تاکہ بہترین ٹیم تشکیل دی جا سکے۔ فٹ بال سے متعلق خبر میں ارجنٹینا کو ایک سیاسی بینر کے باعث فیفا کی ممکنہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق میچ کے دوران سیاسی نوعیت کا بینر نمایاں ہونے پر فیفا اس معاملے کا جائزہ لے رہا ہے، کیونکہ اس کے قوانین کھیلوں کے میدان میں سیاسی پیغامات کی اجازت نہیں دیتی۔ مزید تازہ خبروں کے لیے سعودی اردو نیوز کو فالو کریں اور ہماری ویب سائٹ saudiaurdunews.com پر ضرور وزٹ کریں۔